السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک تہائی گزر گیا ہے، آج 11واں روزہ ہے یہاں سعودیہ میں، اور ایک تہائی جیسے حدیث میں آتا ہے الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی بہت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو موضوع سابقہ درس میں شروع کیا تھا، اسی کی تکمیل آج انشاءاللہ کریں گے کہ رمضان کو غنیمت جانیں کس طریقے سے، اس میں کیا کام ہم کوشش کریں کہ اور سے اور اس میں اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کاموں کے حوالے سے جو روزے گزر گئے اس پہ ہم اپنا محاسبہ کریں، صحیح طریقے سے محاسبہ کریں، یہ نہیں کہ اسی طرح چلتے جانا ہے، اس میں کیا غلطیاں، کیا کمی کوتاہی، چاہے وہ کہ برائیوں کا ارتکاب کرنے کی غلطیاں ہوں یا اچھائیوں کے موقع گنوا دینے کی غلطی ہو۔ موقع ہے اور سے اور نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن موقع گنوا دیا، سستی، کاہلی، تو اس حوالے سے بندے کو چاہیے محاسبہ کرے تاکہ اپنی جو غلطیاں نظر آئیں اس پہ توبہ کرے، اور آئندہ جو دن ابھی باقی ہیں اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو جائے یہ کف افسوس ملتا رہے، کاش میں اسے مزید محنت کر لیتا۔ تو ابھی وقت ہے کہ وہ محاسبہ کر کے اس کا تدارک کرے اور آئندہ مزید بہتر طریقے سے دن گزارنے کی کوشش کریں۔ اس میں کئی ایک نکات سابقہ درس میں اللہ کی توفیق سے رکھے تھے، اس کو دہرائے بغیر جو آخری نقطہ تھا وہ دعا کا تھا، تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ رمضان انفاق اور صدقہ اور سخاوت، کرم نوازی اس کا مہینہ ہے، اور ضعیف لوگ، محتاج لوگ، ان کی دل جوئی، ان کا ساتھ دینا، یہ اس کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری مسلم میں ان کا ایک قول ہے کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوا کرتے تھے جبکہ جبریل آپ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ تو آگے جا کے وہ کہتے ہیں فَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، بس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر میں بھیجی گئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، سخی ہوتے تھے۔ اس حدیث میں جو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے وہ کہتے ہیں کہ اجود الناس، کہ سب سے زیادہ وہ سخی تھے، لوگوں میں ان جیسا سخی کوئی نہ پہلے تھا نہ بعد میں آئے گا، سخاوت کی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان آتا تو دوسرے مہینوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جبکہ جبریل علیہ السلام آتے ہوئے آپ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے میرا آپ کا بھی کام ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں سے زیادہ سخاوت، انفاق ہم اس کا اہتمام کریں۔ ابو بکر ابن ابی مریم رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمعت مشیختنا یقولون اذا حضر شہر رمضان، ہم نے اپنے مشائخ کو سنا جب رمضان حاضر ہوا تو وہ کہتے ہیں قد حضر مطہر، کہ یہ پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ مطہر، رمضان کو مطہر کہتے تھے، مطہر طہارت کرنے والا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے انبسطوا بالنفقۃ فیہ فإنها تضاعف كالنفقۃ فی سبیل اللہ عز وجل، کہ تم اس میں خرچ کرنے میں کشادگی کرو کیونکہ اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ عز وجل کی راہ میں انفاق کرنا۔ اور امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو امام زہری کہتے ہیں انما هو تلاوۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ قول ان کا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ در حقیقت تلاوت قرآن اور کھانا کھلانا ہے۔ رمضان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں خاص کام یہ کرنے کے، تلاوت قرآن و اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تو بھائیو، یہ جو سخاوت ہے رمضان میں جس کی بات یہاں کی گئی، یہ سخاوت کی مختلف قسمیں اس میں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے
بہت سی قسمیں بیان کی ہیں کہ سخاوت کس چیز کی سخاوت، جو کہ رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہوتے تھے، تو آخر کیا چیز کی، کس کی سخاوت کرتے تھے؟ مثلاً اپنے نفس کی، اپنی جاہ کی، سٹیٹس کی، یعنی کسی کو اپنے سٹیٹس سے، پوزیشن سے فائدہ پہنچانا، کسی کے لیے مثلاً سفارش کرنا، یہ بھی آپ کا اس میں ذاتی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے۔ مال کی سخاوت یقیناً اس میں بہت سب سے پہلے آتی ہے۔ اسی طرح علم کی سخاوت ہے، جو آپ کے پاس ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے بغیر کسی دنیا کے فائدے کے حصول کے لیے۔ سخاوت اللہ کی راہ میں، اس کو اللہ کے لیے دوسروں کو سکھانا، تو اس بندے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی سخاوت ہے دین کے لیے، فقراء و محتاجین کے لیے۔ فقراء لازمی نہیں کہ جو مفلوق الحال کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یعنی جس کو آپ کی اس صلاحیت سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی سخاوت اس کے حساب سے آپ اختیار کریں۔ تو ان تمام معنوں میں سخاوت وہ رمضان میں واضح طور پہ نظر آنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کس لحاظ سے سخی تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت میں سخاوت کا ہر معنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا، اور وہ سخاوت رمضان میں اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو یہی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چل کے اختیار کرنا، سخاوت رمضان میں واضح طور پہ نظر آنی چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ جیسے ابن عباس صحابہ نے یہ مشاہدہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو ہیں ہی ہر تمام لوگوں سے زیادہ، لیکن دیکھو رمضان آتا ہے تو سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی، حضرت جبریل علیہ السلام میں آ کے دور کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں قرآن پڑھنا پڑھانا، جب اس کے دن ہوتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی قرآن سے تعلق ان دنوں میں اور مضبوط ہو، اور سخاوت میں ہم آگے بڑھ جائیں رمضان مبارک میں۔ اگلی بات کہ جو مخصوص ایک صدقہ ہے، یعنی سخاوت کی ایک قسم جو کہ صدقہ ہے، لیکن سخاوت صرف صدقہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں اس میں۔ تو صدقہ یقیناً ایک جلیل القدر نیک کام ہے، اور یہ آدمی کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، جیسے حدیث میں الصدقۃ برہان، کہ صدقہ برہان یعنی دلیل ہے آدمی کے مومن ہونے کی، کیونکہ ایک چیز کی وہ قربانی دے رہا ہے، ظاہری طور پہ مال میں کمی آ رہی ہے، لیکن وہ کیوں قربانی دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ مجھے اجر عطا کریں گے۔ تو یہ آدمی کے مومن ہونے کی ایمان پہ دلالت کرتی ہے۔ اور حدیث میں کہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ اس کو بچانے کا باعث بنے گا۔ بری موت سے بچاؤ کا ایک سبب ہوتا ہے، امراض سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے صدقہ بچاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور رزق میں اضافہ صدقے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل آدمی کو صدقے کی وجہ سے جو صدقہ اس کو دے دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہوتے ہیں، قبول کرتے ہیں صدقہ، اور اس کو بہت ہی بڑھا چڑھا کے بندے کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چیز جو خرچ کی گئی اس کو پہاڑ سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ کر کے اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان میں جیسے اور نیکیوں کے کام بہت سے ہم خاص طور پہ ان کی طرف توجہ دیں گے، تو صدقے کی طرف بھی خاص توجہ رمضان میں دیں۔ جو صدقے کی مدات مختلف ہو سکتی ہیں، بہت سی مدات ہیں، وہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے فروغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، بیوہ عورت ہو یا مساکین ہوں، فقراء ہوں یا یتیم بچے ہوں جن کو ضرورت ہے، مختلف طرح کے جو صدقات ہیں، وہ صدقہ جاریہ کے مختلف قسمیں ہیں، پانی کا اجرا کرنا ہے مثلا، یا اسی طرح جو مصاحف ہیں یا دینی کتب ہیں ان کی پرنٹنگ، ان کی نشر و اشاعت، اس طرح کے صدقات کے بہت سے مدات ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں بھی، فقراء مساکین ان کی مدد میں بھی، اور ہر طرح کے جو اسلام میں جن مدات میں ترغیب دی گئی ہے، جہاں آدمی کو میسر ہو، آپ نے جو پیسہ خرچنا ہے
صدقے کی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن ان سب جگہوں پہ ایک جیسا اجر نہیں ملتا. تو کوشش کریں کہ آپ کا پیسہ وہاں پہ جائے جہاں پہ کہ اتنا ہی پیسہ خرچنے پر زیادہ اجر آپ کو مل سکے. زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بہت سی مدات ہیں. 8 مدات جو ہیں ان میں بھی آگے اس طرح کی تقسیم ہے کہ فقراء اس فقیر کو دینے سے بھی ادا ہو جائے گی، اس کو بھی دینے سے ادا ہو جائے گی، لیکن ہر جگہ ایک جیسا اجر نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ دینی ہو، صدقات دینے ہوں تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سلیکٹ کر کے ایسی جگہ پہنچانے کی کوشش کریں جہاں پہ کہ اتنے ہی پیسوں کا زیادہ اجر ہمیں مل سکے، ہمارے پیسے کا زیادہ فائدہ ہو، یعنی زیادہ فائدہ ہو، ہمیں زیادہ فائدہ ہو. جتنا آگے زیادہ فائدہ ہوگا اتنا ہی اس کا ہمیں زیادہ اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچنے کی امید ہے. یہ ایک علیحدہ تفصیل طلب بات ہے، یہاں پر اشارہ مقصود تھا. اگلی بات، رمضان میں جو سخاوت جس کا حدیث میں ذکر آیا، اس کی ایک صورت روزہ افطار کروانا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر حدیث میں آیا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ جو آدمی روزہ افطار کروائے تو اس کو اسی جیسا اجر ملتا ہے، الا یہ کہ روزے دار کے اجر سے اس کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. روزہ افطار کروانا یہ لازمی نہیں کہ غریب لوگوں کا ہی کروایا جائے. کسی صاحب حیثیت کو بھی اگر روزہ افطار کروایا ہے اور اس کا سامان افطاری کا مہیا کیا، اس نے آپ کے دیے ہوئے جو یعنی کھانا ہے اس پر اس نے اناج ہے اس پر روزہ افطار کرتا ہے وہ، تو اس سے بھی اجر ملے گا. کیونکہ علماء نے کہا کہ روزہ افطار کروانا یہ صدقے کے باب سے نہیں ہے بلکہ ہدیے کے باب سے، یعنی صدقہ جو کہ صرف مسکین کو، فقیر کو ہی دیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ دو روزہ افطار کروانا یہ صدقے کی صرف ایک قسم ہے، پھر تو جو محتاج بندہ ہے اس کے علاوہ افطار نہیں کرا سکتے، یا اس میں افطار کرانے کا یہ اجر نہیں ملے گا. تو یہ صدقے کے باب نہیں بلکہ ہدیے کے باب سے ہے کہ تحاد و تحابو، یعنی ہدیے کی خاص قسم ہے جو کہ بہت زیادہ اجر والی ایک قسم ہے. تو آپ کسی محتاج کو کروائیں، اس میں ایک اور اجر بھی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو سکتا ہے، ویسے وہ صحیح طرح افطاری کر ہی نہیں سکتا، آپ کے دینے سے وہ کر لے گا. لیکن اگر ایک دوسرا جو صاحب حیثیت آدمی ہے جو کھا پی جس کو اللہ نے وسعت دی ہے رزق میں، اس کو بھی افطار کرایا جائے تب بھی اس کا اجر ملتا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو روزہ افطار کروانا ہے، اس میں بعض اوقات ہمیں روزے افطاریاں کروانے میں صرف مفاخرت نظر آنے لگتی ہے، کمپٹیشن. یعنی روزہ افطار کرانے کی جو نوید آئی ہے، خوشخبری، آپ کو نظر آتا ہے عملی طور پہ کہ وہ موٹیو نہیں ہوتا، وہ محرک نہیں ہوتا افطار کرانے کا، بلکہ دکھاوا، ریاکاری، یا ایک دوسرے آگے بڑھ جانا. فلاں نے کیا ہے، اس نے اتنا کیا تھا، دیکھو ہمارے ہاں بھی وہ کھلا دسترخوان ہے. تو جہاں پر اس طرح کی بات ہو کہ مفاخرت اور ایک دوسرے سے بڑھنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہو روزہ افطار کروانے میں، تو وہاں پہ ایسے لوگوں کے ہاں افطاری پر جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے. یہی اس میں اپنے وقت کی حفاظت، اس کا یہی تقاضا ہے کہ اگر آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس لیے بلا رہا ہے کہ اس نے اس قسم کی افطاری جو ہے اس کا محرک یہ نظر آ رہا ہے، اچھے طریقے سے معذرت کر کے نیکی کاموں میں توجہ دیں. پھر بھائیو، افطاری میں ہمیں جو یہ دکھائی دیتا ہے کہ بسا اوقات افطاری کی وجہ سے کئی جو عبادتیں ہیں جو کہ خاص کرنے کی ہیں روزے میں، وہ برباد ہو جاتی ہیں. یعنی روزہ افطار جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو وہ اذان تک خوش گپیوں میں مصروف ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف ہیں، تو جو دعا کا ایک اتنا اچھا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی نظر آتا ہے پھر افطاری پہ لگ گئے. کئی دفعہ آدمی جو ویسے نمازوں کا حریص ہوتا ہے، باجماعت نماز مغرب اس نے تکبیر اولیٰ سے ادا کرنی ہے، جب افطاری پر جاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو اٹھنا مشکل لگ رہا، تو اس کی وجہ سے نمازیں بھی اپنی یعنی اس میں تاخیر وہ کرنے لگتا ہے. تو ایسی افطاریوں سے گریز کرنا چاہیے جو کہ ہمیں جو اصلی مقصد ہے روزوں کا، رمضان کا، نیکیاں کمانے سے دور کر رہا، اس سے معذرت کر لیں، اسی میں بہتری ہے. بہرحال روزہ افطار کروانا یہ ایک نیکی کا کام ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے.
اگلی بات، رمضان کا مہینہ یہ صلہ رحمی، عفو درگزر، تسامح یعنی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو اولو الارحام، جن کے ساتھ ہمارا نسب کا تعلق ہے، وہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی کانٹیکٹ کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، عفو درگزر کیا جائے، ان کے ساتھ جو کدورتیں، نفرتیں دلوں میں آ گئی ہیں ان کو دور کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے صلہ رحمی شروع کریں۔ اور ایک تو معافی ہے، بعض اوقات صلہ رحمی صرف اس وجہ سے بندہ نہیں کر رہا ہوتا کہ بس توجہ نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنے رشتہ دار سے کوئی نفرت ہے، عداوت ہے، اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے صلہ رحمی نہیں کرتا۔ تو صلہ رحمی کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ عید کے موقع پر عید مبارک بھیج دی کا پیغام بھیج دیا، اس کو کسی کو کال کر لی، باقی سارا سال کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ یہ صلہ رحمی جو جتنا مطلوب ہے اس سے بہت دور کی چیز ہے۔ ایک دوسرے سے کم از کم بھی ہے، جیسے حدیث میں بلو ارحامکم ولو بالسلام، کہ اپنے رحم کی پاسداری کرو، اس کو ملاؤ، چاہے سلام سے ہی ہو، کم از کم یہ تو رہے کہ ایک تواتر کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں، سلام کریں، حال چال پوچھ لیں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو رہنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ اگلی عید پہ پھر ہم اس کے ساتھ سلام کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، پتہ ہو کہ اگلا جو ہے کئی دفعہ اتنے مشکل میں ہوتا ہے لیکن آپ کو اس سے تعلق ہی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی کوئی مشکل بتا سکے، ضرورت بتا سکے، وہ ادھر ادھر سے مانگنے پر مجبور رہتا ہے، لیکن اپنا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کا چچا کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اس کو ضرورت نہیں بتا سکتا۔ اتنا کھوکھلا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، کم از کم اتنا تعلق تو اپنے رشتہ دار سے آپ رکھیں، صلہ رحمی کریں کہ آپ کو اس کی ضروریات کا علم ہو۔ اس کے بچے اسکول سے نکل جاتے ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس فیس ہی نہیں دینے کے لیے بچے گھر بیٹھے ہیں، یا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا دوسری تیسری جو دنیا کی بہت سی مشکلات ہیں۔ تو صلہ رحمی کی طرف کم از کم ہر وقت ہی ضرورت ہے، لیکن یہ رمضان میں خصوصاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا اہتمام کریں، اور جہاں پہ دلوں میں نفرتیں ہوں گی اس کو دور کریں۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، اور بری مصیبتوں سے، بری موت سے یہ بچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اگلی بات، رمضان کا مہینہ، اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اس کو یاد کرنے پر ہمیں چیز مجبور کرتی ہے۔ عملی تربیت ہے، ایک صرف پتہ چلنا ہے کہ فلاں جو لوگ ہیں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، لیکن جب بندہ عملی طور پہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، آدھا دن کا اکثر حصہ گزرتا ہے، تو اس کو جو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ بھوک کا مطلب کیا ہے، سب پتہ چلنا خبر اور چیز ہوتی ہے، عملی طور پہ خود بھوکے ہونا، اور پھر اس کا احساس ہو کہ یہ جو مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے، تو کتنے ہی لوگ، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی جو بھوک پیاس ہے وہ رمضان نہیں، سال کے اکثر حصے میں برداشت کرنی پڑتی، صحیح کھانے پینے کو نہیں ملتا، تو اس کو ان غریب لوگوں کا زیادہ خیال پھر آتا ہے، زیادہ خیال آتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ عملی طور پہ خود بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہو۔ اس طریقے سے عملی تربیت اس میں دی جاتی ہے کہ تم خود بھوکے پیاسے ہو، وہ لوگ جو کہ بھوکے پیاسے میں رہتے ہیں ان کا خیال کرو، صدقہ و خیرات ان کا جیسے ہو سکتا ہے ان کو، ان کی دلجوئی، ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے پر جو بے پناہ نعمتیں ہیں، اوپر سے نیچے تک کیسے نعمتوں میں ہم یعنی لدے ہوئے ہیں، ان کا احساس ہمیں ہو کہ اللہ نے کس قدر ہمیں نعمتیں دیں، اور ہمارے میں کیا کمال تھا کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں اور دیگر بے شمار لوگوں کو اس سے محروم رکھا۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس پر بندہ شکر ادا کرے کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اس نے ہمیں دیا۔ اگلی بات یہ کہ رمضان المبارک یہ امت کی وحدت، الفت، جو آپس میں تفرقہ بازی ختم کرنا، اس کا یہ پیغام دیتا ہے۔ اس پر اپنے آپ کی تربیت اس میں کرنی چاہیے، سوچ یعنی پختہ ہونی چاہیے۔ ایک اذان ہوتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے لاکھوں لوگ اکٹھے
آپ کو آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں، سب ایک اذان ایک وقت میں، کھانا پینا بند، تو رات کو مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سب کھانا پینا اس کے بعد شروع، ایک وقت میں سارے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ وہ رمضان میں جو ایک وحدت، امت کی وحدت کا پیغام ہے، بڑا نمایاں طور پہ یہ سامنے آتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، جو دینی اخوت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اگلی بات رمضان کو غنیمت جانے اس سلسلے میں یہ کہ عمرہ کرنا، ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی عمرہ کرنا ایک بڑی عبادت ہے، لیکن رمضان میں اس کا خاص ثواب ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تقضی حجہ او حجۃ معی، یہ حدیث بخاری مسلم میں، کہ عمرہ رمضان میں وہ ایک حج کا اس کو ثواب دیتی ہے، ثواب دیتا ہے، یا فرمایا کہ میرے ساتھ حج کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو رمضان میں ایک عمرہ کرنا جو ایک حج کے مقابلے میں معمولی عبادت ہے، اس سے حج کا ثواب بندے کو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ جو بھی بندہ کر سکے کوشش کرنی چاہیے عمرہ ادا کریں۔ آج کل بے شک کچھ اس میں پیچیدگیاں ہیں، لیکن آدمی کوشش کرے، ہو سکے تو ضرور کوشش کریں کہ جائیں عمرہ ادا کریں۔ وہاں ٹھہرنے کا تو آج کل اتنا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن عمرہ ادا کر کے بے شک بس واپس آ جائیں۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے جو اس میں ایک توجہ یہ ہے کہ بعض لوگ عمرے میں جو آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس میں خاص طور پہ عمرے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آخری عشرے میں ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ آخری عشرے میں جو کام کرنے کے ہیں، آخری جو 10 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر بھی یقیناً انہی میں ہوتی ہے، وہ اس کا ان راتوں کا احیاء کرنا عبادت کے ذریعے سے، یعنی نماز، لمبی نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، استغفار ہے، ذکر ہے، یہ کام ہے کرنے کے آخری عشرے میں جو خاص طور پہ راتوں میں کرنے کے۔ اب وہ پوری رات آپ عمرے میں گزار دیں تو اس کی ہمیں تعلیم نہیں دے گی۔ آخری عشرے میں خاص عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عمرے کی فضیلت صرف پورے رمضان میں فضیلت بتائی گئی۔ تو آخری عشرہ آج کوشش کریں کہ ان راتوں کو انہی کاموں پر گزاریں جو کہ خاص ان راتوں میں یعنی فضیلت والے کام ہیں، جو عبادت، ذاتی عبادت، اس کی طرف خوب توجہ آخری عشرے میں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے رمضان کو غنیمت جانے اگلی بات یہ کہ ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ملتی ہے کہ ہر قسم کی جو عبادتیں ہیں وہ رمضان میں کثرت سے آپ کیا کرتے تھے، دن میں، رات میں، اور نیک اعمال کو کرنے میں اپنے اوقات کو غنیمت جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، باجماعت نماز کی حفاظت ہے۔ مغرب کی نماز میں کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ اب بندے نے اتنے لمبے اوقات روزہ رکھا، اب وہ کھانے پینے میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ مغرب پہ جماعت کے آخر میں بالکل پہنچتا ہے، تو یہ تو ایک محرومی ہے نا۔ صرف روزہ جو کہ تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کرنا ہے، یعنی اللہ کے آگے تسلیم، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اب جہاں اتنا روزہ رکھا، اب آپ اتنا کھائیں جو کہ اجازت دے کہ آپ پہلے وقت میں تکبیر اولیٰ سے نماز کو پکڑ سکیں۔ امام صاحب کو اکثر امام کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی رکعت لمبی کریں، لوگ آ جائیں، پہلے 1 یا 2 صفحے مشکل سے ہوتی ہیں، اور جبکہ پہلی رکعت پانے والے آدھی مسجد ہو جاتی، تو یہ کوشش یہ کریں کہ جماعت شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، باقی واپس آ کے پھر باقی مزید کھا سکتے ہیں۔ بلکہ سنت تو ہمیں جیسے علماء نے بتایا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کا پچھلے دنوں میں ایک درس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا، سنت یہ ہے کہ نماز میں جلدی کی جائے، مغرب کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہوں نے بیان کی کہ آپ کھجوریں کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، اور پھر نماز کے لیے چل پڑتے تھے۔ باقی کھانا پینا یعنی نماز کے بعد آدمی کر سکتا ہے۔ بہرحال جو اوقات متعین کیے گئے ہیں، ظاہر ہے ہمیں واجبات نماز جو ادا کرنی ہے اسی کی پابندی کرنی ہے، تو اس کی پابندی کریں کہ صحیح طرح سے جماعت شروع سے ہمیں مل سکے۔ اسی طرح مسجدوں کی طرف جلدی جانا ہے، اذان ہو جائے فوراً مسجدوں کی طرف یعنی چل پڑیں۔ آج کل تو ویسے اتنا مختصر وقت ہے اذان اقامت کے درمیان میں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا،
اور صدقات کثرت سے کرنا، خاص طور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. تو رمضان مبارک میں اس طرح جو مختلف عبادتیں ہیں ان کو کثرت سے کرنا، یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس حوالے سے یہی باتیں بیان کی ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، احسان، تلاوت قرآن، نماز، ذکر، اعتکاف اور اس طرح سے آپ رمضان میں خصوصاً عبادات کیا کرتے تھے جن کا کہ دوسرے مہینوں میں اس قدر اہتمام نہیں ہوتا تھا. اس حوالے سے اگلی بات یہ، آخری بات رمضان کو غنیمت جانے میں، اس میں یہ کہ وہ چیزیں جو کہ وقت کو برباد کر دینے والی ہیں، رمضان کے اوقات کو ضائع کر دیتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور یہ ان کی کمی نہیں ہے چیزوں کی، بہت زیادہ ایسے چیزیں ہیں. ایک تو وہ حرام کام ہے جن سے کہ روزہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی چاہے وہ آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں ہوں یا سننے والی کوئی بہودہ کام ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، کوئی غیبت کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی گانے بجانے اور یہ وہ چیزوں میں مصروف ہے، حرام چیزیں یہ تو اول ترین چیزیں جن کو کہ چھوڑنا ہے. اور بعض لوگ اپنے روزے کی حفاظت ایسے کرتے ہیں کہ روزہ ہم نے اپنا خراب نہیں کرنا ہے، فلاں جو چیز دیکھنی ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے کوئی اور بہودہ چیز دیکھنی ہے. یعنی بہودہ سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ غلط چیز کا سٹینڈرڈ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیے، وہ نہیں جس کو کئی ڈرامے ایسے جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو شریفوں والے ڈرامے ہیں. نہیں، وہ حرام چیزیں بھرے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں شریفوں والے، اس لیے کہ سٹینڈرڈ یعنی وہ متعین کر لی جو میں نے آپ نے خود کر لی ہے. شریعت کی روح سے جس چیز کو دیکھنا حرام ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بندہ کہتا ہے روزے کی حفاظت کرنی ہے تو ہم یہ افطاری کے بعد، تراویح کے بعد دیکھیں گے، ابھی نہیں کرنا. یہ کیسا روزہ ہے جو آپ کو اس پر بھی آمادہ نہیں کر رہا کہ بھی توبہ کر لو. پتہ ہے غلط چیز ہے تو بھی روزے میں نہیں کر رہے، لیکن روزے میں ہی یہ نیت پکی کی ہوئی ہے کہ بعد میں اللہ کی معصیت کریں گے. یہ غلط کام کا جو پکا عزم کرنا، یہ کیا معصیت نہیں ہوتی کہ ہم نے روزے میں ایک ارادہ ایسے بات کا کیا ہوا جو کہ پتہ ہے اللہ کی معصیت ہے، ہم کہہ رہے ہیں رات کو کریں گے. یہ بھی یعنی انسان کے جو خالص توبہ اس کے منافی چیز ہے. یقین اپنے روزے میں رمضان میں دن رات کی حفاظت کریں، سچی توبہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، خالص توبہ کریں. توبوا الی اللہ جمیعا، یا فرمایا تو یعنی یا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی تم خالص توبہ کرو. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بہرحال سچی توبہ، خالص توبہ، اس کا تقاضا یہ کہ آدمی یہ عزم کرے کہ آئندہ بھی کبھی بھی اس کی طرف، غلط کام کی طرف وہ نہیں پلٹے گا. تو ایسے تمام یہ ان کاموں کو تو روکنا ہی روکنا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں لیکن بیکار چیزیں یا کم اہم چیزیں رمضان میں کرنے والے کام نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھے وقت برباد کر رہے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، یعنی احساس نہیں ہوتا. وہی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اس کا چوتھا حصہ ٹائم بھی لگائیں تو اتنا بھاری لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے ہم تو بہت ہی کہیں نیکی میں آگے چلے گئے ہیں، اتنی تلاوت کر لی ہے. وہ اپنے آپ کو اس پہ مجبور کرنا پڑتا ہے بیٹھنے پہ. یعنی قرآن پہ وہ ٹائم لگانا مشکل لگتا ہے، لیکن یا درس سننے میں مشکل لگتا ہے، لیکن آپ اس کو ادھر ادھر ویسے ہی خبریں دیکھنے میں، خوش گپیوں میں لگا دیں، یا مثلا کافی پینے میں اتنا وقت لگا دیں تو اس میں بڑا آسان لگتا ہے، کوئی وقت بھاری نہیں لگتا. تو یہ چیزیں ایک تو حرام چیزیں اپنی جگہ نا، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ مباح چیزیں، وہ چیزیں جن کا کہ بیکار چیزیں کوئی فائدہ نہیں، یا رمضان میں کرنا ان کو مناسب نہیں ہے. یعنی بہترین استعمال اپنے اوقات کا وہ نہیں ہے چیزیں، چاہے وہ ان میں گناہ نہ ہو، لیکن یہ بھی محرومی ہے کہ آپ نیکی کے جو موقع ہے اس کو ضائع کر دیں. اتنا عظیم موسم ہے اور ادھر ادھر ہم اس کو گزار دیں، تو یہ بھی یعنی اس نعمت کا شکر ادا کرنا اس کے منافی چیزیں. تو ایسی چیزوں سے اپنے دن اور رات رمضان میں ان کو محفوظ رکھیں جو کہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والے ہیں. کیل و کال کی مجلسیں ہیں، خوش گپیاں صرف ہیں، یا خبریں جو سننا، ان کو یعنی ان کو جاننا، اس میں بھی خصوصاً رمضان میں ایسے موسم میں تو اعتدال بڑا ضروری ہے. اس میں اتنا وقت لگانا مناسب بات نہیں ہے.
اپنے وقت کی بہت زیادہ حرص رکھیں. بخیل ہونا چاہیے بندے کو وقت کے سلسلے میں، یعنی بیکار وہ ضائع ہو جائے اس کا بندے کو دکھ ہونا چاہیے مسلمان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی کم ہی لوگ قدر کرتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، صحت اور دوسرا فراغت. یہ بعض نکات ہے بھائیو جو رمضان کو غنیمت جاننے کے حوالے سے. ایک جو اہم تنبیہ اتنے دن گزر جانے کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات جو رمضان اتنا گزر جاتا ہے تو جو روزے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں وہ عبادت سے عادت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تبدیل ہونے لگتے ہیں. یعنی ایک بس روٹین بن جاتا ہے. جب رمضان شروع کرتے ہیں تو ہم اتنے اس کے فضائل سنتے ہیں، رمضان کے ہمارے ایک طرح سے جذبہ بیدار ہوتا ہے، اس لیے روزے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فضیلت رکھی ہے. پھر جو وقت گزر جاتا ہے تو ایک عادت سے بن جاتی ہے، جو عبادت کا تصور ہے وہ مدھم پڑنے لگتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس بات میں اپنا محاسبہ کریں کہ پورا مہینہ وہ جو عبادت ہے وہ عبادت ہی رہنی چاہیے، اور ایمانا واحتساباً اللہ سے ثواب کا طلب، یہ جو عنصر ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. پورا مہینہ ہر وقت اپنے آپ کو فضائل یاد کرواتے رہیں، اس کی اہمیت، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھنا ہے، اتنے بڑے اس کے فضائل ہیں، تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں. عادت نہ بن جائے، عادت کی بجائے وہ عبادت جو ہے عبادت ہی رہے. اس میں اپنے آپ کو گھر والوں کے ساتھ یعنی وقتاً فوقتاً جو اس کے فضائل ہیں روزے کے، تراویح کے، مثلاً جو نیک کاموں کے، ان کی یاد دہانی کرواتے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. شروع میں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے رمضان کے، لیکن سارا رمضان ہی تھوڑا بہت جتنا میسر ہو یعنی اس کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ آدمی کی وہ جو عبادتیں اتنی عظیم عبادتیں عادت میں تبدیل نہ ہو جائیں. اور ایک بات آج کل کے حساب سے یہ ہے کہ بعض احادیث وہ بہت ہی پھیلائی جاتی ہیں رمضان کے حوالے سے، جن کا کہ احادیث میں کوئی ہمیں یعنی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو رمضان کے حوالے سے جو صحیح حدیثیں یقیناً وہ کافی ہیں ہمارے لیے، وہی کافی، انہیں پر اکتفا کرنا. لیکن وہ حدیثیں جو مشہور ہیں لیکن ضعیف حدیثیں ہیں تو ان سے خود بھی گریز کرنا چاہیے. جیسا کہ مثلاً یہ بات کہ رمضان کے جو 3 عشرے ہیں ان کی تقسیم، اولہ مغفرہ، اوسطہ رحمہ، آخرہ عتق من النار، اس طرح کی جو حدیث آتی ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے مغفرت ہے، دوسرا رحمت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ سنداً ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث کے مخالف بھی ہے. جیسے صحیح حدیث میں آیا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات رمضان کی. تو پہلی رات ہو آخری رات ہو، ہر رات یہ بات ہوتی ہے جہنم سے آزادی، جبکہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے. مغفرت، رحمت، جہنم سے آزادی سارا مہینہ جاری رہتی. اسی طرح اسی حدیث میں جو کہ مشہور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی طرف منسوب ہے، اور یہ یعنی سنن بیہقی میں ہے. زیادہ شہرت اس کو مشکات المصابیح کی وجہ سے اس حدیث کو ملی. اس میں جہاں یہ ایک بات ہے، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ رمضان میں جو نفلی چیز ہے اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کا 70 فرضوں کے برابر 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو یہ بات بھی اسی حدیث میں آئی ہے جو کہ ضعیف حدیث ہے، بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ حدیث کہ صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی. یہ آدمی کو اس طرح سے لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو ہم اپنے آپ کو دوسروں کو روزے کی کیوں ترغیب دیں گے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. صحت یقیناً اس سے اچھی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہوگا. روزہ رکھنے کا مقصد اصلی صحت اچھا کرنا نہیں ہوگا، اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. اسی طرح یہ حدیث کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس میں عصر کے بعد جس نے یہ پڑھ لیا، یہ کام کیا، اس میں جو عمل بتایا گیا ہے تو وہ قضاء عمری اس کی ہو جاتی ہے. بڑی مشہور بات ہے، ہر رمضان میں خوب اس کا چرچا کیا جاتا ہے. قضاء عمری، آپ کی جتنی نمازیں رہتی ہیں پہلے جو فوت ہوگی رمضان یعنی بغیر عذر کوئی نمازیں چھوٹ گئیں، رمضان کے آخری جمعے میں آپ یہ کام کریں
تو ساری جو اس طرح سے نماز پڑھ لیں تو ساری جو نمازیں ہیں ان کا یہ مداوع کر دیتی ہیں، یعنی ان کی قضا ہو جاتی. یہ حدیث بھی صحیح نہیں. اور اسی طرح مثلا یہ حدیث کہ جس نے ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کو چاہے وہ سارا زمانہ روزہ رکھے وہ اس کی قضا نہیں دے سکتا. یقیناً رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ حدیث جو کہ یعنی مشہور ایک حدیث ہے، یہ سنداً ضعیف حدیث ہے. تو اس طرح سے جو ضعیف حدیثیں یعنی پھیلی ہوئی ہیں ان سے بندہ بچ کے رہے. احادیث وہاں سے اخذ کریں جہاں سے کہ ان لوگوں سے دین سیکھیں جو کہ صحیح احادیث کا التزام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. ضعیف حدیث سے گریز ہی کرنا چاہیے. اللہ تعالی رمضان کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل تراویح مختصر ہو رہی ہے تو ایک اس بارے میں بات یہ کہ جو یہاں پابندی ظاہر کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی کہ اس وقت زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اگر وہاں تو اہتمام کریں کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، آخر تک امام کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ گھر آ کے اس وقت یا بعد میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں اپنے طور پہ مزید نوافل دو کر کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی بعض میں نفل پڑھنے کے لیے وتر کی نماز امام کے ساتھ چھوڑے نہیں، آخر تک ادا کرے. تاکہ حدیث میں جو نوید دی گئی ہے کہ جیسے امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گیا اس کے لیے قیام لیل لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ ہمارے پر پوری آ جائے حتیٰ کہ امام فارغ ہو جائے. فارغ ہونے میں وتر کی نماز بھی آتی ہے، تو آپ نے اپنے طور پہ نماز پڑھنی ہے ویسے آپ پڑھ لیں. کئی مسجدوں میں سنت کا وقت نہیں دیا جاتا، فوراً وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں اذکار یا سنت اس میں اذکار مقدم ہونے چاہیے. اور سنت کا وقت نہ ملے تو آپ وہ بھی وتر کی نماز کے بعد آدھی رات سے پہلے عشاء کا جو وقت ختم ہوتا ہے آدھی رات سے اس سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تراویح اگر مختصر ہے تو اس میں آدمی اپنے طور پہ لمبی تراویح پڑھنا چاہے تو کوئی اس میں یعنی بعد میں مذائقہ نہیں ہے. تو تلاوت قرآن کا اہتمام ویسے راتوں کو انفرادی تلاوت یعنی خوب تلاوت، رات کو خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ تلاوت کریں، تو وہ بھی راتوں کا اس کے ذریعے سے احیاء ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے، رمضان کو بہترین طریقے سے اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اے اللہ اپنی خاص توفیق سے نیکیوں کے ذخیرے اس میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو رمضان کے جو گزر گئے روزے اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ ان کو معاف کر دے. آئندہ جو آنے والے روزے ہیں ان کو مزید اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اچھے انداز میں جس طرح آپ کو مطلوب ہے اس طرح روزے رکھنے، قیام کرنے، تلاوت قرآن، ذکر، دعا، استغفار، صدقہ، تمام جو سخاوت کے کام ہیں، نیکی کے کام، ان کو خوب کرنے کی اے اللہ رمضان میں ہماری مدد فرما. اے اللہ قرآن مجید سے اپنا تعلق خوب مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ ہمیں ان عبادات کو کرنے کے لیے شرح صدر عطا فرما دے. ہمارا سینہ اے اللہ حق کے لیے کھول دے، ان عبادتوں کو کرنا ہمیں آسان لگنے لگ جائے، ان کو ذوق و شوق سے اے اللہ ہم کرنے والے بن جائیں. اے اللہ اپنی طرف اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. اے اللہ خود بھی اپنے قرآن و حدیث پہ اپنے آپ کی تربیت کرنے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام جو لغزشیں ہیں، سیاہ کاریاں ان کو معاف فرما دے اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.